تو ذرا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ فراڈ ہر چیز سے فراڈ، امام کے ظہور سے بھی فراڈ، چکر اتنا چکر کہ امام سے چکر۔ اس میں بہت بڑا قصور ہے اس ممبر پر آنے والوں کا۔ جو ممبر تھا ہدایت کے لیے، انہوں نے تماشا بنا دیا۔ حق تو یہ تھا کہ جو اس ممبر کے سائے تلے داخل ہوتا، واپس پلٹتا تو عادل ہوتا۔ کیونکہ یہ ممبر ہدایت عدالت کے لیے قائم ہوتا ہے، اور یہ نہ سمجھ کے زمانے غیبت میں عدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غیبت کے دوران ہم نے عدل کرنا نہیں، نہ، غیبت میں عدل کر تاکہ اس عادل کے لشکر کا سپاہی بن سکے۔ لیکن تیری حالت اہل ممبر کی یہ ہے، کھادی رکھتے پیتی رکھ، جی میں مرضی آوی کیتی رکھ، نارو حیدری۔ اور جتنا کوئی تجھے عدالت سے دور لے جانے کی باتیں کرے اور ظلم کے جواز کا ٹکٹ تجھے دے، اتنا ہی اس کی تقریر مہنگی، اتنی اس کی قیمت زیادہ، اس کے اشتہار بلند۔ تیری دیواروں پہ لگے ہوئے اشتہار بتاتے ہیں کہ تو امام کی عدالت سے کتنا دور ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں نرم گوشے رکھتا ہے جو توحید پہ ظلم کرتے ہیں، جن کی گفتگویں عقیدہ توحید پر ظلم کرتی ہیں۔ اور تو کہتا ہے ہم علی ولی اللہ والوں نے مولا کے لشکر کا سپاہی بننا ہے۔ مولا کے لشکر کا سپاہی بننے کے لیے زبان کی نوک سے علی کی ولایت کا اعلان کافی نہیں، تیرا کردار میں ولایت کا نور نظر آئے تو تو سپاہی علی ہے۔ یہ جو گندم کی ڈھیریاں ہوئی ہیں، آپ نے زمین میں کتنا بیج ڈالا تھا اور اس نے تمہیں کتنا دیا؟ عموماً تو میں نے پوچھا ہے جی ہم ایک قلعے میں 1 من ڈالتے ہیں اور اللہ 30 من 40 من 50 من دے دیتا ہے نا؟ تو جس نے تجھے اتنے گنا بنا کے دیا، اب عدالت کرنا اس کے حق میں بھی۔ اور وہ کہتا ہے تو ظالم ہوگا اگر مسکینوں، غریبوں اور صاحبان حق کے زکوٰۃ کی زکوٰۃ نہ دے گا۔ المال مالی والاغنیاء منائی والفقراء عیالی فمن بخل بمالی علی عیالی ادخلہ النار ولا ابالی۔ حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے سارا مال میرا ہے۔ یہ ساری ڈھیریاں اصل میں کس کی ہے؟ یہ ساری بوریاں جنہیں ٹرالیاں لدی ودی ہوندی ہیں، اور یہ سارے گوداموں میں جتنی گندم بھری جا رہی ہے، اصل کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے سارا مال میرا ہے، اور یہ جو تم امیر ہو، زیادہ گندم والے ہو گئے ہو، زیادہ تمہاری فصلیں ہو گئی ہیں اور تمہارے گھر بھرے ہوئے ہیں، اور آج کل تمہاری 1 کوٹھی 2 کروڑ کی ہے، یہ دراصل تم میرے امین ہو۔ جتنے دولت مند بیٹھے ہیں وہ سوچیں امین کون ہوتا ہے، امین کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ خیانت کرے یا امانت داری کرے؟ اور اگر امانت داری کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ جتنا مال میں نے تیرے گھر میں بھیجا ہے یہ سارا تیرا نہیں، زمین میری، پانی میرا، سورج میرا، یہ ساری گندم بھی دراصل میری۔ میں تیرے لیے تب حلال کروں گا جب اس میں سے جتنا حصہ غریبوں کا میں نے تیرے گھر بھیجا ہے پہنچا۔ والفقراء عیالی فمن بخل بمالی علی عیالی، مجھ سے مال لے کے میرا امین بن کے میرے ساتھ خیانت نہیں پہنچاتا ہے تو اگر میرے مسکینوں اور غریبوں تک کے جو میری عیال ہے تو ادخلہ النار ولا ابالی،
کر کنجوسی، لیکن یاد رکھ میں نے جہنم تیرے لیے پیدا کی ہے، جہنم کی آگ کی نظر کر دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ کیا خیال ہے یہ حدیث قدسی علی ولی اللہ والوں کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ جو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل پڑھتے ہیں ان کو نماز بھی معاف، ان کو زکوٰۃ بھی معاف، ان کو خمس بھی معاف، ان کو حج بھی معاف۔ تیرا ممبر تجھے یہ سکھاتا ہے نہ دھوکہ کھا ان اہل ممبر کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے۔ فلانے جی جنت بڑی سستی دینے، جنت نہ دے پیو دی۔ جنت تو اللہ نے لگائی ہے، تقسیم اس کی مولا علی کے ذمے۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ یا رسول اللہ۔ اور میں تو یہ کہہ کے مجلس کو اختتام کر دوں گا کہ کیوں علی کے ذمے جنت و جہنم کی تقسیم لگائی ہے؟ اس لیے کہ علی جیسا اور کوئی عادل نہیں۔ قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، شہید محراب کوفہ میں اس لیے ہوا ہے کہ عدالت میں سخت تھا۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، آج کل مجلسوں میں بڑے دھوکے ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی۔ نعرہ صلوات۔ بات کو ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے اور یہ عرض کر کے اور یہ اپیل کر کے، کیا ہم نے بھی عدالت کرنا ہے یا نہیں؟ جی جتنے بیٹھے ہیں، جس نے کرنا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ بس آخری جملے یہ ہیں، حسینیت نام ہے عدالت کا اور یزیدیت نام ہے ظلم۔ یزیدیت نام ہے ظلم، یعنی حقوق کو چھیننے کا، حقوق کو تلف کرنے کا، حقوق کو پامال کرنے کا۔ یزیدیت نام ہے باپ کی پرواہ نہ کرنا، ماں کی پرواہ نہ کرنا، ان کے حقوق کو پامال کرنا۔ یاد رکھ، جب ظلم، یزیدی ظلم یا یزیدیت کا ظلم اتنا سخت ہو گیا کہ پیغمبر کے تخت کے اوپر چڑھ گیا، خزانہ اسلامی اس کے قبضے میں چلا گیا، امت مسلمہ اس کی بیعت میں چلی گئی، تھا وہ سراپا ظلم، فکر ظلم، کردار ظلم، عادات ظلم، کوئی چیز اس کے پاس عدالت کی ایک ذرہ بھی موجود نہ تھا۔ تو اس وقت امام حسین نے اس نسخے کو استعمال کرنے کے لیے قیام کیا جس کو حسین ہی استعمال کر سکتے تھے۔ دو جملے، اے میرے مولا فقط علی اکبر کو لے جاتے، عباس کو لے جاتے، قاسم کو لے جاتے، اون و محمد کو لے جاتے، شہیدوں کو لے جاتے، سوال میرا یہ ہے کہ پردہ داروں کو کیوں لے گئے؟ ان زہرا جائیوں کو کیوں لے گئے جن کے متعلق مشہور روایت ہے کہ امیر المومنین کے ایک ہمسائے یحییٰ مازنی نے پوچھا تھا، مولا آپ کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں؟
امیر المومنین نے جواب میں کہا بیٹی تو ہے، تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا مولا میں ایک لمبے عرصے سے آپ کی ہمسائیگی میں رہتا ہوں، لیکن ما رأیت لہا شخصا وما سمعت لہا صوتا، میں نے نہ آپ کی بیٹی کا کبھی کوئی سراپا دیکھا، نہ آپ کی کسی دختر کی کبھی کوئی آواز سنی، اس لیے میں نے سمجھا شاید آپ کی کوئی دختر نہیں ہے۔ امام کا جواب بڑا وزنی اور دل ہلا لینے والا تھا۔ فرمایا اے یحییٰ، تجھے میری بیٹی کا سراپا کیسے نظر آئے؟ مجھے میری بیٹی کی آواز کیسے سنائی دے؟ وہ تو زہرا کی بیٹیاں، یہی زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ 28 رجب ہے، حسین کرسی پہ بیٹھے ہیں اور زہرا جائیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان محملوں کی طرف جا رہی ہیں جن محملوں نے بالآخر کربلا جانا ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے حسین مولا، آپ تو امام ہیں، جب یہ بیویاں اپنے گھروں سے نکل کر ان محملوں کی طرف جا رہی ہوں گی اور آپ اپنے علم امامت سے سوچ رہے ہوں گے کدھر جا رہی ہے زینب کبریٰ، ہونا کیا ہے اس دختر زہری سے؟ تو جواب یہی ہے نا۔ سوچو میرے محترم دوستو، کتنا سخت ہے وہ مرحلہ جس کے لیے حسین کھڑے تھے لاشوں کے درمیان، نظر یمینا و نظر شمالا، دائیں بائیں جو دیکھا اور جو کوئی چارہ نہ چلا، فرماتے تھے یا فرسان الحیجہ و یا ابطال الصفا، او میرے جنگجو مجاہدو، او میرے مخلص اور صفا دل ساتھیو، مالی انادیکم ولا تجیبون، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ مولا آپ کے اذن سے شہید ہوئے، کیوں بلا رہے ہو؟ اگلا جملہ جواب ہے قوموا ایھا الکرام وادفعوا عن حرم رسول اللہ الطغاة اللئام، ایک مرتبہ اٹھو میرے مجاہدو، او میرے مخلص ساتھی اٹھو، کیوں اٹھو؟ ان پردوں کے پیچھے زہرا جائیاں بیٹھی ہے، ان خیموں کے اندر رسول کا حرم اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، کوئی ہے جو ان کو ان کمینوں سے بچائے؟ کوئی ہے جو ان طاغوتوں سے ان کا تحفظ کرے؟ عزادارو کتنا زخمی دل ہے تیرے مولا حسین کا۔ اسی لیے میں کبھی کہہ دیتا ہوں جب شمر کی ضربتیں چل رہی تھی تو دراصل حسین مولا کے دل پہ اس لیے اس کا اثر ہو رہا تھا کہ ہر ضربت زینب کے پردے کے اجڑنے کا پیغام بن رہی تھی، لیکن آخری جملے وہ وقت کتنا سخت تھا جسے چوتھے امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں نہیں بھولتا، وہ وقت مجھے نہیں بھولتا جب آواز آئی لوٹو اور ظالم لے کے نیزے ان خیموں میں آ گئے، اجل میں زہرا جائیاں سارا دن جنازوں پہ رونی والیاں، وہ جریحت عینہ، ہائے روتے روتے تو ہماری آنکھوں میں زخم ہو گئے ہیں۔ وہ بیویاں آپ ذرا وزن کیجئے، کسی گھر میں ایک قضیہ ہو جائے تو عورتوں کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ بتائیے اس شام غریباں کے مرحلے میں ان بیویوں کے جگر کا کیا حال ہوگا، ان کے بدن اطہر کی کیا کیفیت ہوگی، جبکہ 3 دن کی پیاس بھی تھی۔ ایسے عالم میں آئے ہیں درندے، ہاتھوں میں نیزے، اب جو انہوں نے لوٹ مار شروع کی تو مولا فرماتے ہیں نہیں بھولا ہوں یہ منظر۔ کیا تھا؟ بیویاں پناہ لینے کے لیے کبھی ادھر دوڑتی تھی کبھی ادھر دوڑتی تھی، من خیمت الی خیمہ، اس خیمے سے اس خیمے میں دوڑ رہی تھی، لیکن کوئی نہ تھا جو ان کا تحفظ کرنے والا ہو۔ چادریں تھیں جو نیزوں سے اچھالی جا رہی تھی، زیور تھے جو ظالم اتار رہے تھے، آواز آتی تھی منادی یناد احرقوا بیوت الظالمین، ان کے گھروں کو آگ لگا، ان کو نظر آتش کر دو۔ شعلے اٹھے اور بیویاں مولا کے اذن کے ساتھ جو باہر نکلنے پہ مجبور ہوئیں تو کیا منظر سخت تھا کہ سروں میں خاک کربلا تھی، آواز تھی وا محمدہ وا علیہ، اور رو رو کے کہتی تھی
حجابا. عزادارو یہ کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں. جس نے عدل کی عظمت کو محفوظ کیا ہے اور ظلم کو ہمیشہ کے لیے فی النار کیا ہے. اگر کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی پرواہ کرے یا نہ کرے، جو بیویوں کی چادروں کو روتے ہیں انہیں تو ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے. جو علی اصغر کی تڑپ پہ آنسو بہاتے ہیں، جو سکینہ کے چہرے پہ برستے ہوئے تماچوں کی بات نہیں سن سکتے، انہیں تو چاہیے نا کہ وہ ظلم سے محفوظ رہیں اور عدالت کی پابندی کریں. اے اللہ ہم سب کو ظلم سے پاک اور عدل سے بھرپور زندگی نصیب فرما. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.